مجرم کو بے نقاب کرنے کے لیے خلیفہ معتضد باللہ کا تجسس سے بڑا طریقہ تفتیش۔ محسن ایک اور واقعہ معتضد باللہ کا بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک خدام میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں خلیفہ کے محل پر دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا۔ میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے دریا میں اپنا جال ڈالا تھا۔ جب وہ بھاری محسوس ہوا تو اس کو کھینچا۔ جب اس کو لے کر اس کا منہ کھولا تو اس میں اینٹیں بھری ہوئی تھیں جن کے بیچ میں ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا جو مہندی سے رنگا ہوا تھا۔ معتضد باللہ کے حکم سے وہ تھیلا مع اینٹوں اور ہاتھ کے حاضر کیا گیا۔ خلیفہ پر اس کا سخت اثر ہوا۔ فرمایا کہ شکاری سے کہو کہ وہ اس موقع کے آگے پیچھے مختلف مقامات پر دوبارہ جال ڈالے۔ شکاری نے ایسا کیا تو ایک اور تھیلا نکلا جس سے ٹانگ برآمد ہوئی۔ پھر تلاش کیا گیا تو کوئی چیز نہ ملی۔ اس واقعے سے معتضد باللہ پر سخت رنج و غم طاری ہو گیا کہ میری موجودگی میں اس شہر میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو انسان کو قتل کر کے اس کے اعضاء کاٹ ڈالتے ہیں اور میں گرفتار نہ کر سکوں۔ یہ کیا سیاست ہے؟ کہتے ہیں کہ تمام دن کھانا نہیں کھایا، اسی پر غور کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو اپنے ایک معتمد کو بلا کر ایک خالی تھیلا اور حکم دیا کہ یہ تھیلا لے کر بغداد کے تھیلا بنانے والے کاریگروں میں گھومو۔ اگر ان میں کوئی شخص اس کو پہچان لے کہ یہ اس کا بنایا ہوا ہے تو اس سے پوچھو کہ یہ تم نے کس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ اس سے خریدار کا حال معلوم کر کے اس سے مل کر معلوم کرو کہ اس نے کس کو بیچا اور کسی کو اس تفتیش کی وجہ مت بتانا۔ وہ شخص 3 دن تک غائب رہا۔ پھر اس نے آ کر بیان کیا کہ وہ برابر اس کی جستجو میں چمڑے والوں میں پھرتا رہا یہاں تک کہ اس کے بنانے والے نے اس کو پہچان لیا، اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کس کو فروخت کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے عطر فروش کے ہاتھ بیچا تھا جو سوق یحییٰ میں ہے۔ پھر عطر فروش سے مل کر اس کو تھیلا دکھایا۔ اس نے دیکھ کر کہا ارے یہ تھیلا تمہارے ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا کہ کیا تم اس سے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، 3 مہینے ہوئے مجھ سے 10 تھیلے فلاں ہاشمی نے خریدے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ کس غرض سے اس نے لیے تھے، یہ تھیلا انہی میں کا ہے۔ میں نے کہا وہ ہاشمی کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ علی بن ربیعہ کے بیٹوں میں سے ہے جو مہدی کے اولاد میں سے تھا۔ اس کا یہ نام بڑا معزز شخص ہے مگر بدترین انسان ہے اور سب سے زیادہ ظالم اور معزز مسلمان عورتوں کے لیے ایک فساد عظیم ہے، اور ان پر فریب کاری میں سے اس سے زیادہ مکار کوئی نہ ہوگا، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے ایذا رسانی اور حکومت میں اس کے رسوخ اور مال و دولت کے خوف کی وجہ سے متعدد کو اس کے مظالم سے خبردار کر سکے۔ اور وہ ہمیشہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے اور میں اس کی گندی داستانیں سنا کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک دن اس نے بیان کیا کہ وہ فلاں مغنیہ پر جو فلاں مغنیہ کی باندی ہے کئی برس سے عاشق ہے، اور وہ ایسی حسینہ ہے گویا سونے کے منقش اشرفی ہے اور 14ویں رات کے چاند جیسی اعلیٰ درجہ کی گانے والی ہے۔ اس نے اس کی ملکہ سے سودا کرنا چاہا مگر بن نہ سکا۔ چند ایام گزر گئے تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی ملکہ اس کو ایک گاہک کو بیچ دینا چاہتی ہے۔ وہ آ گیا، اس نے اس پر ہزاروں دینار لگا دیے۔ یہ سن کر اس نے ملکہ کو اپنی طاقت کے زور سے اس پر مجبور کیا کہ اس کو صرف 3 دن کے لیے اس کے سپرد کر دے، تو اس نے ڈر کر اس کو بیچ دیا۔ پھر جب 3 دن گزر گئے تو اس کو غصب کر گیا اور اس کو ایسا غائب کیا کہ کچھ پتہ ہی نہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اور اس کے ہمسایہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے قتل کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں ہے اور اس کی مالکہ نے ماتم برپا کر رکھا ہے، آتی ہے اور دروازے پر چلاتی ہے اور منہ سیاہ کر لیا، مگر کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب معتضد نے یہ واقعہ سنا تو اس انکشاف پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا اور کچھ لوگوں کو بھیجا جو اس ہاشمی کو جکڑ کر لے آئے، اور مغنیہ حاضر کی گئی اور وہ ہاتھ پاؤں نکال کر ہاشمی کو دکھائے۔ جب اس نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کو اپنے ہلاک ہونے کا یقین ہو گیا اور اقرار کر لیا۔ معتضد نے حکم دیا کہ
مالکہ کو بیت المال سے جاریہ کی قیمت دی جائے اور اس کے بعد ادائیگی واپس کر دیا اور ہاشمی کو قید کر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے قتل کرا دیا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ قید میں مر گیا۔